السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت اسما کے بارے میں جان رہے تھے اور ان کے تیسرے نکاح کے بارے میں جانے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ آپ سوچیں کہ حضرت اسما کتنی مبارک اور کتنی گریٹ خاتون تھی کہ ان کی شادی 3 اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ اب ان کی شادی دوبارہ کس سے ہوئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت علی جو ہے وہ نہایت ایک گہرے خیالات کے، افکار کے مالک تھے، اور ان کے ساتھ رہ کے حضرت اسما کے اندر بھی اپنے افکار میں نہایت پختگی آ گئی۔ حضرت علی کی حکمت اور دانائی کی وجہ سے ان کے اندر بھی حکمت اور دانائی کا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح دونوں غم اور خوشی کے ساتھی بن گئے۔ حضرت علی سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام یحییٰ تھا۔ ان کے بارے میں ایک عجیب سا دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے حضرت اسما کے بیٹے محمد بن جعفر اور محمد بن ابی بکر دونوں کے اندر کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا کس بات پہ تھا کہ ایک نے کہا کہ میرا باپ زیادہ افضل تھا اور دوسرے نے کہا کہ نہیں، میرا باپ زیادہ معزز تھا۔ یعنی حضرت جعفر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہوا، دونوں اپنے اپنے والد کو زیادہ معزز اور بہتر سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں بچوں کی دلچسپ گفتگو سن رہے تھے، تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ مائیں، اب آپ ان دونوں کا فیصلہ کرائیں۔ تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے کتنی خوبصورتی سے فیصلہ کیا۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے نوجوان عرب میں سے جعفر سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کا حامل کسی کو نہیں پایا، اور بزرگوں میں نے ابوبکر سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت اسما نے دونوں بچوں کو خوش کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق کے بھی بیٹے کو بھی اور حضرت جعفر کے بیٹے کو بھی خوش کر دیا۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرائے، فرمایا تم نے ہمارے لیے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، یعنی اب ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ تو فرمانے لگی، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کا کیا کہنا؟ اور یہ سن کر حضرت علی بہت خوش ہو گئے۔ جب سیدنا علی شہید ہو گئے تو اس غم میں بہت بیمار ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصے میں ہی آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ سے 60 احادیث مروی ہیں، اور ان کے راویوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت موسیٰ عشری جیسے جلیل القدر صحابی اور کئی بلند و مرتبہ تابعین شامل ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت اسما بنت امیس کی زندگی سے ہمارے لیے کتنے بہت سارے سبق نکلتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق ناظرین جو میں ہم سب کے لیے کہوں گی، یہ ہم سب کے لیے، ہمارے مسلم معاشرے کے لیے ہے کہ بیوہ کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں کی پریشانیاں، گھر بار، اس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عورت کے لیے اکیلا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو آج ہم نے ہندوؤں کے ساتھ رہ کے ایک رسم اپنا لی ہے، تو اس کو ختم ہونا چاہیے اور بیوہ کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بچوں کے جھگڑوں سے ماں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور بہت عقل مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان کے جھگڑوں کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور ہر ماں کو اس طریقے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اور اگر نہیں آتا تو آج کل ناظرین سیکھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ کے پاس بہت سارے ایسے لیکچرز آپ کو مل جاتے ہیں، بکس آتی ہیں، بہت سارے اچھے اچھے علماء نے اس پر لیکچرز کیے ہیں، تو ان سب کو سنیں اور جانیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو ہینڈل کریں اور کس طریقے سے معاملات کو سلجھائیں۔ اس کے لیے ہمیں صحابہ اور صحابیات کی زندگی بھی بہت مدد دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ صحابیات کی زندگی سے ہمیں کیا چیز معلوم ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے اپنی زندگی پر، مشکلات کے آ جانے پر کم حوصلہ نہیں ہو جاتے تھے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے اندر غلطی دیکھیں تو ان کو ان کی لیول کے مطابق جا کر ان کی اصلاح کریں، لوگوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر نہ کریں۔ ہر ایک انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، لوگوں کی صلاحیتیں ڈھونڈیں۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، تو لوگوں کی اچھائیاں ڈھونڈیں، لیکن اپنی ذات کے اندر ہمیں اپنی خامیوں کو ضرور ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کی نیکیوں کے کام کریں،
جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔